میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی۔ امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم ہے، جو معجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہیں، اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے۔ آپ میٹھا بولیں اور مسجع مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ با اخلاق ہیں۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑیں۔ سارے اس نے کھول دیا۔ آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا، نیچے، تو پھر پتہ کیا اس نے کہا؟ کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا ہے اور نخرے دیکھو کتنے۔ یہ با اخلاق نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی تھی۔ یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا۔ اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں، منہ پر تو ساری تعریف کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے، جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں، تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا، تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں کرتا۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی ایک جز ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ واقعے کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے۔ گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو۔ اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ کا صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہونا، یہ اخلاق ہے۔ حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ عادات کا سورنا اخلاق ہے، نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی، بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے ہی رکھی ہے۔ لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی میں بند نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا۔ یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں
لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے، طبعاً مزاج ہی خانقاہی۔ بہت سارے علاقوں کا مزاج خانقاہی ہے، بہت سارے علاقوں کا۔ بغداد شریف کا مزاج خانقاہی ہے، صرف وہاں حضور غوث اعظم کی خانقاہ مقدسہ ہی نہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہیں وہاں، حضرت جنید بغدادی بھی ہیں وہاں، حضرت بہلول دانا بھی ہیں۔ مزاج طبیعت خانقاہی ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے، اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے، جس قسم کا، چونکہ مزاج خانقاہی ہے نا، جس قسم کا بھی ہو وہ، کیونکہ پیر طریقت لکھا ہونا شرط ہے، چل جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو 10 صورتیں تو آنی چاہیے نا اسے، کچھ نہیں تو 10 صورتیں تو آئیں نا، لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تینوں کو 10 آندیاں نے کہ نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب، اب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے، کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، تقریر بھی نہیں کرتے۔ میں کہ نو آندی نہیں، اینو کدے مدرسے پاؤ، آندی تے ضرور کرنی سی، مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا یار، اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو، جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کریں کسی چیز کا بھی۔ بڑے نے جی اب نہ نکالیے گا پیسے، اب میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے۔ دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے، یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں، اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں، تعارف وہ تاجروں نے کرایا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے۔ جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے، یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، لین دین ہونے لگا۔ تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں۔ ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ، تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے، ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں جی، کس بنیاد پر جلالی ہیں؟ تاجروں پر جلال کرتے، کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے، کس پر جلال کرتے؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز ہی آ جاتا ہے، وظیفہ دسو، تویز دیو، اس پر جلال آتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلال آتا۔ وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ، جو جلال کرتے تھے کس بات پر کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا، یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو۔ ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے۔
اب وہ جج صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کروں. اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں کوئی سبق پڑھ لیا جائے. علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ان کو عادت ہوتی ہے ادب کرانے کی، جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. وہ بھائی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزازات دیے ہیں یہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں تو نے بات شروع کر دی ہے. تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بعد سن لے. تو اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے. کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے. سنو میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی. اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لب و لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے. حضور ایک دن فرمانے لگے، یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا. حضور خود فرمانے لگے، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تم سے. یا رسول اللہ کیجیے. فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چوبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں. حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا. حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں. ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں. کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو. یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی. کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں. حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو زاری دا. کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی. حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں. عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں. یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو. اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا کوئی نہ کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے کے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے دو لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سان لوٹ لیا سو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا، وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے شکوے۔ میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں دور سے۔ اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سانیاں۔ تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر شکوے کرتے ہیں۔ کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ذرا دل کو بات لگی، تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس نے مزہ آ گیا ہے۔ تو فوراً کہنے لگا، کہتے ہیں 40,000 لے آ جائے، یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر، آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے۔ بات دیکھو کہاں کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے۔ مجھے بتائیں نا، حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، تے سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے۔ یہ نقیب محفل کی یہ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتا ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کوئی حاجت نہیں، اس سے انسان کمزور۔ اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، وہ چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے، یہ اخلاق ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں، یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں۔ تو حضرت عمر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی، سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو۔ او بھائی یہ تو بعضوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں
حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے. زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو. نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے. ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال. کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے. کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ ہم نہ جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے، نتیجہ اس پہ چھوڑ دے. جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں. نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا رعب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے. وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے. نہیں آتے لوگوں کو. وہ اگر نام بناتے، تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں. ہم تو نہ جی کسی چکر میں ہیں. یہ اخلاقی کمزوری ہے. آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں. حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے، دلائل نہیں پوچھے. یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے؟ غلام تو نوکری کرتا ہے. انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے. آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی. ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں. پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے. حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی. نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سادی سی بات ہے. ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کسی کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے. کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے. نام نہیں لیا حضور نے، نام نہیں لیا. یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا، نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں. حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے. یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے ہیں، اسے سمجھیے گا. میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، نفلی حج تھا. گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں شیخ بھی تھا. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری ابا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا. اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہنے جی دیکھو جی بڑا تھک گئے. حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے. لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے. اس وقت حج کیا تھا؟ 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے، خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے. لیکن لوگ جاتے تھے. شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں. گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے. میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا. تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا حاجی بھی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے. کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا. وہ پانی لے آیا تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ
सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने माँ से कहा माँ पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूंगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊंगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, आज जड़ा घर बैठा इनू तू फड़िया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ये अखलाकी रवैया, इसको समझे। हम ना मोटी मोटी चीजों को ना जी वो बना के ना तो दिल को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। बिल्कुल मैं तो जनाब आखिरी दर्जा है मेरी तरबियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। एक सहाबी से कहा था, वो बैठ गए, लेकिन चूंकि मुतलक फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया, तो एक सहाबी मस्जिद के इस कोने में थे, उनके कानों में आवाज गई तो वहीं बैठ गए। एक उस कोने में थे, उनके कान में आवाज गई तो वो वहीं सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि बिल्कुल सीधे साधे आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं। ये मामला फहम है, बसीरत वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से ये तय कर लिया था, क्या भला, कि जो करीम कहेंगे हमने वही करना है। ये तय कर लिया था। ये होता है अखलाकी रवैया कि आप समझदार हों तो फैसले सियाने करें। एक सहाबी बनु गनम में थे, अभी उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। नमाज मुकम्मल हुई तो करीम फरमाने लगे आप कहाँ थे? हुजूर वो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहाँ थे? या रसूलल्लाह बनु गनम में कानों में आवाज गई। आप कहाँ थे? हुजूर फलाने कोने में। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। अदब है, खामोशी है, सन्नाटा है, गुलामी का लुत्फ है, जायका है। सानू ना कैद सज्जन दा गहना है। तो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी तो किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है? वो कहने लगा ये सानू कैद सज्जन दा गहना है, तो वो जिंज रखे उंज रहना है। ये उसके नाम का ना गहना पहना है, जैसे रखेगा वैसे। हुजूर ने फरमाया कहाँ थे? या रसूलल्लाह वो आपकी आवाज आई। फरमाया ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। तो दस्त बस्त अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया। हमने कहा बैठ जाओ तो हम बैठ गए। अपनी जिंदगी में ये है अखलाकी रवैया कि दीन का हुक्म कहीं इशारतन भी पहुंचे तो बंदा दौड़ के उस पर अमल करे। लेकिन हमारा ये हाल है कि चंद चीजों को ना, चंद एक चीजों को तय करके अपनी मर्जी का अमल, और अपनी मर्जी से ही अपनी मर्जी। एक साहब आज आए हुए थे जुम्मे में, कहने लगे टाइम। मैंने उनसे कहा यार मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना टाइम के मामले में परेशान हूँ। सुबह से शाम तक सफ़र करता हूँ, हद हो जाती है। तो कहने लगा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, टाइम दे दे। मैंने फिर उससे सवाल किया, यही वाला जो आपसे कर रहा हूँ। मैं कहा ये टाइम ना देता तो फिर भी करेगा कि नहीं? ये कमाल है, नहीं समझ आई बात की? मुझे आपसे मोहब्बत है, शर्त ही है कि आप मुझे। मैं कहा जे ना दिता थे उन्हें को नहीं सके जवाब दिता जिमें तुसी चुप हो ना सारे। वो भी गौर ना मैनू तकदा सी। मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं है, ये तो ये है कि जे तुसी मनो तो फिर ठीक है, ना मनो तो फिर बाहर जाके आकांगे बड़े हो गए ने, उन तो गल ही नहीं सुनते, फिर कुछ और कह लेंगे जिस तरह भी हमारा देसी लहजा है। तो मोहब्बत ये है, प्यार ये है कि हम ना असल की तरफ देखें कि उसूल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है। अपने अखलाकी रवैये को उन ज़ाब्तों का पाबंद करें। एक बात आखिर में, बात तो मुकम्मल हो गई थी, वो मेरा दिल है वो भी कर दूं। हुजूर ने एक रवैया और भी सिखाया है, और बाकायदा बैत ली हुजूर ने सहाबा से। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी बैत करो। अर्ज़ की हुजूर किस बात पर? इस्लाम पर तो हम बैत कर चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया बैत करो कि तुम किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा ना जो रब ने दिया उस पर जीना सीखे।
بس کوئی بندہ آپ کسی کروڑپتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا۔ یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں، لوگ آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں، بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر نکل جاتی ہے۔ تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ، اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانب جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے سہارا اللہ رسول کا ہی ہے، اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی ہے، مضبوط کر جاتی ہے، اسے جینا آ جاتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں وہ ہم نے طے کر لیا تھا، اور اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا۔ بڑھاپا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا، وہ درہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود نیچے اترے، وہ درہ اٹھایا، دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی میں نہ طے کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے، بڑا ہی بہترین رکھا ہے، اس کو طے کریں۔ اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ یہ بہترین اخلاق ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری، ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے، یار یہ تو آپ سے حساب ہی نہیں ہونا، آپ سے تو آپ کا حساب ہونا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھا جائے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔ آخر دعوانا ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ گئے، عزت سے نہ مر جا